بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد، آج میتھ کا کلاس ہے، تم نے سوالات حل کر لیے؟ ہاں، لیکن تھوڑے سخت تھے۔ اچھا تم بتاؤ، تم نے حل کر لیا؟ ہاں، لیکن پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں۔ چلو مدرسے میں ایک دوسرے کے جوابات پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے صحیح حل کیا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ اور جب تک بیل نہیں بجتی ایک دوسرے کے جوابات چیک کرتے ہیں، تاکہ اگر غلط ہو تو صحیح کر لیا جائے۔ امیر علی، یہ دیکھو، کیا تم نے بھی اسی طرح حل کیا ہے؟ تمہاری میتھس مجھ سے اچھی ہے۔ احمد، یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ یہ سوالات تو نہیں ہے، تم نے کیسے حل کیا ہے؟ یہی حل کیا ہے؟ احمد، میں تم سے کلاس میں نہیں پوچھ پایا، یہ بتاؤ بجائے اس کے کہ بورڈ پر دیکھ کر لکھتے، میری کاپی میں سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ جو میں اپنی کاپی میں لکھتا ہوں اور جو ٹیچر بورڈ پہ لکھتی ہے اس میں فرق ہے، تم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تمہیں کوئی مشکل ہے کہ میں تمہاری کاپی سے لکھ رہا تھا؟ نہیں، لیکن یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ کلاس میں ٹیچر بورڈ پر لکھ رہی تھی اور تم بجائے اس کے کہ بورڈ پر دیکھو، میری کاپی سے دیکھ کر لکھ رہے تھے، آخر کیوں؟ نہیں پتا، کچھ دنوں سے جو بھی بورڈ سے دیکھ کر لکھتا ہوں سب غلط ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے جیسے ٹیچر نے کچھ لکھا ہے اور میں کچھ اور لکھ رہا ہوں۔ جیسے کہ آج ہی میں مطمئن تھا کہ میں نے سب صحیح لکھا ہے، لیکن تم نے دیکھا کہ سب غلط تھا۔ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے، یعنی تم صحیح لکھتے ہو اور وہ خود بخود غلط ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ احمد، کیا تم مطمئن ہو کہ جو تم مجھ سے لکھتے ہو وہ صحیح ہوتا ہے؟ امیر علی، تم نے احمد کا مذاق اڑا کر بہت غلط کام کیا۔ وہ جان بوجھ کر تو غلط نہیں لکھتا ہے نا؟ اوہ، ارے یہ تو بہت عجیب بات تھی، تم بس اس کی کاپی دیکھ لیتے، اس نے جو کچھ بھی لکھا تھا سب غلط تھا، اور پتہ ہے ایکسرسائز بھی حل نہیں تھی، بجائے بلیک بورڈ کے وہ میری کاپی سے دیکھ کر لکھ رہا تھا۔ بہت مزیدار بات ہے۔ تم اچھے دوست نہیں ہو، وہ تمہارا دوست ہے، تمہیں اس کی غلطیوں پر ہنسنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، بس مجھے ہنسی آ گئی۔ تم مجھ سے ناراض نہ ہو، ہنسی کی تو بات ہی تھی۔ جانتے ہو کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کا مذاق اڑائے۔ میں اس کے ایپ پر نہیں ہنسا، اس نے اپنی کاپی میں اتنا الٹا سیدھا لکھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ جوابات ہیں، اس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ احمد، تم نے اپنی امی پاپا سے بتایا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ہاں، کل رات میں نے سوچا کہ ان سے بتا دوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس؟ آخر کیوں؟ تمہاری آنکھوں کو تو کچھ نہیں ہوا۔ جب میں نے کہا کہ کیا ہوا تو کہنے لگے کہ ضرور تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، تمہیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو کیا تم ڈاکٹر سے ڈرتے ہو؟ نہیں، بھلا میں کیوں ڈروں؟ صرف اس کی باتوں پہ دھیان دینا ہوگا، اور کیا۔ امیر علی، تم نے کل والی بات کے لیے احمد سے معافی کیوں نہیں مانگی؟ میں نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا تھا جو معافی مانگتا، وہ تو ہر بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ہاں اس نے اپنی جگہ بھی بدل دی، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ تم یہ مت سوچو کہ اس نے تمہاری وجہ سے جگہ بدلی ہے، وہ تو آگے اس لیے بیٹھا تھا کہ اسے بلیک بورڈ صاف نظر آئے۔
میں نے تو اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ میری کاپی سے دیکھ سکتا ہے. اس پر اتنا ہنسنے کے بعد تم نے یہ سب کہا. اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی نہ مانتا. ارے احمد! احمد! کیا ہوا امیر علی؟ اتنی زور زور سے کیوں ہنس رہے ہو؟ امی یہ احمد ہے. کس بات پر ہنس رہے ہو امیر علی؟ احمد تم کتنے پیارے لگ رہے ہو. تمہارے اوپر چشمہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے. امی یہ کہاں سے اچھا لگ رہا ہے؟ احمد کو دیکھیے تو. اب بس بھی کرو، اتنا کیوں ہنس رہے ہو؟ اچھا دیر ہو رہی ہے، جلدی جاؤ. ٹھیک ہے امی، جا رہے ہیں. امیر علی، تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے دوست کو کتنا ناراض کر دیا؟ اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، اس لیے وہ چشمہ لگانے پر مجبور ہے تاکہ صاف دیکھ سکے. حوصلہ بڑھانے کے بجائے اس کا مذاق اڑا رہے ہو. معاف کرنا احمد، میں تمہیں پھر سے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. اور تمہارا چشمہ کہاں ہے؟ اسے اتار کیوں دیا؟ تمہیں اس کو لگا کر ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھنا چاہیے. کلاس میں تمہارے بغیر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہاں تک کہ میتھ. احمد ناراض نہ ہو دوست، اب چشمہ لگا لو. تمہیں یاد ہے تمہارے ٹیچر بھی چشمہ لگاتے ہیں. تمہارا شکریہ، تم بہت اچھے ہو. شاید ہمیں دیر ہو رہی ہے، بیل لگنے سے پہلے ہمیں پہنچنا چاہیے. بیٹا، صبح تم نے احمد سے معافی مانگی؟ اسے سمجھایا کہ اسے چشمہ لگانے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں امی، میں نے اس سے معافی مانگ لی اور کہہ دیا کہ چشمہ لگا کر ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ بیٹھے، کیونکہ کئی دنوں سے وہ بلیک بورڈ صحیح سے نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی جگہ بدل دی، تو میں اس سے ناراض ہو گیا تھا. بہت اچھا کام کیا بیٹا. ہمیشہ اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے اور کبھی بھی ان کے عیب کی وجہ سے ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہاں امی، اب میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا. آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے. میں بہت خوش ہوں کہ احمد اب مجھ سے ناراض نہیں ہے اور اس نے مجھے معاف کر دیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ہنسنے سے ناراض ہو جائے گا، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچا کہ اگر ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوتا اور میں چشمہ لگانے پر مجبور ہو جاتا، سب لوگ میرا مذاق اڑاتے، تو میں بھی ناراض ہو جاتا. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے کتنا برا کام کیا ہے جو احمد کو چشمے میں دیکھ کر ہنس رہا تھا. شاباش، تمہیں ہمیشہ دوسروں کا احترام کرنا چاہیے، چاہے ان کے اندر کوئی عیب ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ان لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کسی کے عیب پر نہیں ہنسوں گا.